السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 سالہ علمیت کورس کا یہ قصص النبیین کا یہ 5واں چیپٹر ہے یوسف علیہ السلام کے قصے سے، قصص النبیین کتاب سے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے اور پھر یوسف علیہ السلام کے 4 چیپٹر پہلے سے پڑھ رکھے ہیں۔ امید ہے کہ آگے جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اس لیے کہ آپ پہلے سے وہ ساری چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے جو عربی گرامر کی کتابیں آپ لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ امامہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آپ جانتے ہیں کہ ہیڈنگ جو ہوتا ہے وہ مرکب ناقص ہوتا ہے، تو یہاں پر مضاف الیہ ہے۔ امامہ یعقوب غیر منصرف ہے، امامہ مبنی ہے، مبنی پر فتحہ ہے، اس پر ہمیشہ فتحہ ہی رہتا ہے، تو اس وجہ سے میں امامہ یعقوب پڑھ رہا ہوں یعقوب علیہ السلام کے سامنے۔ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ آباءہم عشاءً یبکون، جاؤ کے اندر ہم ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے اخوتو کی طرف، تو وجاؤ اخوتو، بھائی لوٹے آئے، جاء مطلب ہوتا ہے آنا، تو جاؤ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جاء یجیء ضرب یضرب باب سے، اور یہ فعل جو ہے جاء یہ محموز اللام ہے، اس لیے کہ حمزہ لام کلمے کی جگہ آتا ہے، تو وجاء آباءہم، آباء مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، اور یہ ضمیر مجرور متصل کی ضمیر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زیر کی جگہ آ رہی ہے، مجرور ہو رہی ہے، تو وجاء آباءہم، اور وہ لوگ یعنی بھائی آئیں اپنے والد کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بھی ہم ضمیر ہے اور یہاں بھی ہم ضمیر ہے، تو جب 2 ہم ضمیر ایک ساتھ ملتی ہے تو وہ پھر اپنے کا ترجمہ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم یہ آباہم کا مطلب تو ہوتا ہے ان کے باپ، لیکن یہاں بھی وہ ہم ہے یہاں بھی ہم ہے، تو یہ دونوں ایک ہی ہم ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اپنے باپ۔ تو وہ لوگ آئیں اپنے والد کے پاس یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس، عشاءً رات میں، یہ حال ہے، کب آئے؟ رات میں آئے، یبکون بکا یبکی، بکا یبکی مطلب ہوتا ہے رونا، اسی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر بھی ہم ضمیر فاعل ہے، اور یہ جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ مضارع سے ہے، یبکون۔ اب یہ یبکون جو ہے اس میں کچھ تعلیل ہوئی ہے، آپ آگے پڑھیں گے، تو بکا یبکی سے ہے یبکون، بکا یبکی مطلب ہوتا ہے رونا، تو وجاءوا آباءہم عشاءً یبکون، وہ لوگ اپنے والد کے پاس آئیں رات میں روتے ہوئے۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، ابا مضاف نا ضمیر مضاف الیہ، اے ہمارے والد، انا بے شک ہم، ذہبنا جمع متکلم کا صیغہ ماضی سے، ذہب یذہب باب ضرب فتح یفتح سے، قالو یا ابانا انا ذہبنا، اے ہمارے والد ہم چلے گئے تھے، انا ذہبنا نستبق، استبق یستبق، افتعال سے ہے، یہ سین با اور قاف یہ اس کا حرف اصلی ہے سبق، اور تا جو ہے یہ افتعال کا جو حرف زائد ہے تا وہ ہے، تو نستبق جمع متکلم کا صیغہ ہے مضارع سے، نجتنبو کے وزن پر، اجتنبا یجتنبو سے نجتنبو نستبق۔ قالوا یا ابانا انا ذہبنا نستبق، اے ہمارے والد صاحب ہم چلے گئے تھے، نستبقو، نستبقو مطلب ہوتا ہے دوڑ لگانا، ریس کرنا، ہم ریس لگانے چلے گئے تھے یعنی کھیلنے چلے گئے تھے۔ وَتَرَكْنَا، ترک یترکو نصر انصر باب سے، ترکنا جمع متکلم کا صیغہ ہے ماضی سے، وَتَرَكْنَا ہم نے چھوڑ دیا، مفعول اس کا ہے یوسف، ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا، اندہ پاس، متا مضاف الیہ اور نا ضمیر متا مضاف نا ضمیر مضاف الیہ، متاعنا، اندہ متاعنا، لیکن اندہ بھی یہاں مضاف ہے،
تو یہ متاع مضاف الیہ ہے، پھر مضاف ہے، مضاف الیہ ہے اندہ کا اور مضاف ہے نا کا، ٹھیک ہے۔ اندہ متاعنا، ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو، متاع مطلب ہوتا ہے سامان، ہم نے یوسف کو ہمارے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ذِئْبُ فاعل ہے، ہو ضمیر جو ہے مفعول منصوب متصل کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی یوسف علیہ السلام کی طرف، تو فَأَكَلَهُ تو کھا گیا یوسف علیہ السلام کو، الذِّئْبُ مرفوع ہے اس لیے فاعل ہے بھیڑیے نے۔ تو اے ہمارے والد صاحب، ہم چلے گئے تھے دوڑنے دھوپنے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ اوپر انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیج دیجئے، وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا خوب کھائے گا پیے گا، اور یہاں قرآن کریم کی آیت میں بھی وہی بات لکھی گئی ہے کہ وہ لے تو گئے تھے یوسف کو کھلانے کے بہانے اور کھیلنے خود چلے گئے تھے، بہانہ جو بنا رہے کہ ہم کھیلنے چلے گئے تھے، تو مطلب خود جھوٹے ہو گئے وہ۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یہ جو ڈبل بریکٹ کے اندر ہوتا ہے یہ قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ وَجَاءُوا اور وہ لوگ آئیں، عَلَىٰ قَمِيصِهِ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ساتھ، بِدَمٍ كَذِبٍ جس پر تھا جھوٹا خون، دمن موصوف کذبین صفت، موصوف صفت مل کر کے مجرور باہر فجر کا، تو آئیں یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ساتھ جس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا، وقالوا ھذا اور انہوں نے کہا کہ یہ دمو یوسف، یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمْ يَعْقُوبُ نَبِيًّا ان کے والد صاحب ابوہم مضاف ابوہم جو ہے یہ مبدل منہ اور یہ یعقوب جو ہے یہ بدل، یعنی جو ان ابو ہیں ابوہم جو ان کے والد ہیں وہی یعقوب ہیں، تو یہ بدل الکل کہا جائے گا۔ آپ پڑھ چکے ہیں، نہیں یاد آ رہا ہے تو آپ نحو میں دیکھ لیں۔ ابوہم مبدل منہ، یعقوب بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر کانا کا اسم، نبیًا کانا کی خبر، تو کانا ابوہم یعقوب نبیًا ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا اور وہ بہت زیادہ تجربے کار تھے۔ میں نے یہاں پر شیخن کبیرن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بوڑھے، لیکن یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہو گئے تھے اپنے بڑھتے ہوئے عمر کے ساتھ، تو وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا وہ بہت زیادہ بوڑھے تھے تجربے کار تھے۔ وَكَانَ أَعْقَلَ مِنْ أَوْلَادِهِ اعقل جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، افعلو کے وزن پر۔ وَكَانَ أَعْقَلَ وہ بہت، اب عقلہ جو ہے یہ کانا کا خبر ہے، کانا کا اسم اس کے اندر ہے، اس لیے کہ اگر کانا کا اسم ہوتا تو یہ اعقلو ہوتا، کیونکہ کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتا ہے۔ تو اور یوسف علیہ السلام عقل اس میں تفضیل کا صیغہ، آپ کو معلوم ہے اس میں تفضیل کیوں آتا ہے؟ کسی سے بڑھوتری بتانے کے لیے آتا ہے کہ وہ اس چیز میں زیادہ اچھا ہے، تو وہ عقل مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عقل مند تھے، کس سے؟ من اولادہ اپنے اولاد سے، کانا عقل من اولادہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے زیادہ سمجھدار تھے، عقل رکھنے والے تھے۔ وَكَانَ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب کانا کا اسم، یعرف پورا کانا کی خبر، اور کانا یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، یعرف جانتے تھے، ان الذئب کہ بے شک جب بھیڑیا، انا کی خبر زیبا اور اذا سے پورا انا کی، انا کا اسم زیبا اور اذا سے پورا انا کی خبر، اذا مطلب جب، اکلا انسانن ان الذئب کہ جب بھیڑیا جب کھاتا ہے، اکلا کے اندر ہوا ضمیر فاعل، اکل یاکلو کھانا، نصر عنصر باب سے، اکلا واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے زیبو کی طرف۔ تو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ جب بھیڑیا کھاتا ہے انسانن کسی انسان کو، نکرہ ہے اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں کسی، جب بھیڑیا کسی انسان کو کھاتا ہے، جرح یجرح مطلب ہوتا ہے زخمی کر دینا، فتح یفتح سے، تو یہ جرح ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور اس کے اندر جو ہو ضمیر ہے یہ منصوب متصل کی ضمیر ہے، تو جرح تو وہ زخمی کر دیتا ہے انسان کو، اور ہوا ضمیر اس کا جو ہے فاعل ہے جو زیبو کی طرف لوٹ رہا ہے، تو بھیڑیا جب انسان کو کھاتا ہے تو بھیڑیا انسان کو زخمی کر دیتا ہے۔ وَشَقَّ قَمِيصَهُ اور شق یا شقو مطلب نصر عنصر باب سے ہے، شقہ یہ مضاف ہے،
مطلب یہ فعل والا مضاف جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو حرف ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں تو ان کو ادغام ملا دیا جاتا ہے، وہی والا شا قا قا اس کا حرف اصلی تھا تو کاف کاف کو ملا دیا گیا تو شقہ ہو گیا۔ تو شقہ یا شقو مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، چیر پھاڑ کر دینا۔ تو اذا اکل انسانا جرحہ، جب کسی انسان کو کھاتا ہے تو اس کو زخمی کر دیتا ہے، وشق قمیصہ، اور اس کے قمیض کو، اس کے کرتے کو پھاڑ دیتا ہے۔ وَقَانَ قَمِيصُ یوسف، قمیص یوسف مضاف مضاف الیہ مل کر کانا کا اسم، کان قمیص یوسف، یوسف علیہ السلام کا کرتا سالمن، کانا کی خبر، یوسف علیہ السلام کا کرتا صحیح سالم تھا۔ وَقَانَ مَسْبُوغًا فِي الدَّمِ، مسبوغاً اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ جو ہے مسبوغاً مطلب ہوتا ہے سبغ یسبغ مطلب ہوتا ہے ڈبانا، اور مسبوغاً مطلب ڈبایا ہوا۔ وَقَانَ مَسْبُوغًا فِي الدَّمِ، اور وہ ڈبایا ہوا تھا، بھگویا ہوا تھا، رنگا گیا تھا خون میں۔ فَعَرَفَ یعقوب، عرف واحد مذکر غائب کا صیغہ، یعقوب اس کا فاعل، تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے انہ دم کذب، کہ وہ خون جھوٹا خون ہے، وان قصۃ ذئبی، اور بھیڑیے کا قصہ، بھیڑیے کا قصہ، قصۃ ذئبی مضاف مضاف مل کر انا کا اسم، قصۃ موضوعۃ انا کی خبر، اور ان قصۃ ذئبی بھیڑیے کا قصہ، قصۃ موضوعۃ ایک من گڑھت قصہ ہے، موضوعۃ مطلب خود سے جو وضع کر لیا گیا ہو، یہ بھی مفعول، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ موضوعۃ مطلب ہوتا ہے کوئی بات گڑھی ہوئی بات، جھوٹ موٹ کا بنائی ہوئی بات، تو ان قصۃ ذئبی قصۃ موضوعۃ، کہ بھیڑیے کا قصہ ایک گڑھی ہوئی بات ہے، خود سے بنائی ہوئی بات ہے۔ فقال لی اولادہ، تو اپنے اولاد سے یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل ہادہ قصۃ، بلکہ یہ قصہ، وضعتموہا، تم لوگ، وضع مطلب ہوتا ہے گڑھنا، وضع مطلب ہوتا ہے بنانا، کسی چیز کو کریٹ کر لینا، تو وضعتم یہ اصل میں، ابھی آپ واو کو اس میں چھوڑ دیجیے، میں بتاتا ہوں واو کیا ہے، یہ اصل میں وضعتم ہے، اس کو وضعتم ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ماضی سے، وضع یضع فتح یفتح باب سے، اور ہائی اس کے اندر ضمیر منصوب متصل کی ہے جو لوٹ رہی ہے قصے کی طرف، تو یہ وہ قصہ ہے جس کو تم نے خود بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو واو اس میں لگ گیا ہے، یہ ایکسٹرا، اس کو واو شبہ واو کہتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے یہ ایکسٹرا ایسے ہی بہت جگہ قرآن میں لگا رہتا ہے۔ اب اس کے کیا وجہ ہیں اس کو واو کو ایکسٹرا لگانے کے، یہ آپ تفسیر کی کتابوں میں سمجھیں گے۔ فصبر جمیل، تو پھر صبر ہی بہتر ہے، صبر ہی اچھا، صبر ہی کرنا ہے۔ وحزن یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام غمگین ہوئے، حزین یحزن مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا، سمیع اسم باب سے، حزینہ کا فاعل ہے یعقوب، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وحزن یعقوب، یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، علی یوسف، یوسف کے لیے، حزنا شدیدا موصوف صفت ہے، بہت زیادہ غمگین ہوئے، ولکنہ لیکن وہ، صبر کیا، صبرا جمیلا بہت ہی زیادہ اور اچھا صبر انہوں نے کیا۔ یہ واقعہ کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ کل ہم لوگ پڑھیں گے یوسف فی البئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔